کا بہت احساس ہوتا تھا کہ سارا الزام ہمارے سر دھر دیا جاتا ہے. تو جب یہ کیا کہتے ہیں نے یہ کیا تو میں نے سارا جو ہے مطلب اپنے سر سے اتار کے ساری قوموں کو ڈیوائڈ کر دیا, ان کو بانٹ دیا کہ بھئی ہم کون ہیں, ہم عورتیں ہیں, ہم مائیں ہیں. ہم مائیں ہیں, ہم 18 سال تک اگر بچے کو پالتے ہیں تو ہم نے کیا پالا اس کو کہ وہ آپ 20 سال میں جا کے وہ ٹیررزم کی طرف چلا جائے. تو اس پر ہندو بول رہے ہیں, جین بول رہے ہیں, کرسچن بول رہے ہیں. یہ میں کہتی ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہمیں اپنانی چاہیے. وہ خود یہ کہیں, کیونکہ یہ جو حادثات ہو رہے ہیں اب انہی کے لوگ جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ہاں ہمارے یہاں غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ ہمارے اسٹیج پر بھی آئے, ہمارے اسٹیج پر بھی گئے. ایک تو الگ الگ اپنے بیان دے رہے ہیں, الگ الگ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں جہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کی بات ہے وہ, اور لڑکیوں کی بات ہے کہ لڑکیوں کو بہت پیار سے اور کھلا ایٹماسفیئر ہمیں دینا ہے کہ جس کے اندر ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے, اور ایسا نہ ہو کہ وہ باقی ہو جائیں اور جو ہو رہا ہے وہ چلی جا رہی ہے, ان کی بغاوت ہو رہی ہے. ایسی عورتوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھٹ رہی ہیں اندر اندر, کچھ کہہ نہیں پا رہی ہیں. تو اس کو وہ پلیٹ فارم آپ کریٹ کر کے دیجیے. ممبئی میں مساجد اب کھول دی گئی عورتوں کے لیے, اور جو اوپر کا فلور ہوتا ہے اس میں ہر ہفتے عورتوں کے لیے لیکچر ہو رہے ہیں. ابھی ٹپکل ہیں لیکچر, وہ صرف نماز روزہ درست کرنے والی باتیں ہیں. کوئی ان سے سوالات نہیں کیے جا رہے کہ آپ کی کیا مشکلیں ہیں, کیا پریشانی. کسی کے ہاں انتہائی سخت حالات ہیں, روزگار کے بے انتہا مشکل پریشانیاں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی تم کچھ دعائیں یاد کر لو اور ہم اس کا وہ مسئلہ حل نہ کریں, اس کو کیا محسوس, ہم اس کی جگہ ہو کے سوچیں کہ اسے کیا محسوس ہوگا. مجھے پہلے بھوک لگی, میرا پیٹ بھر گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فقر کفر لاتا ہے, اور ہماری آدھی قوم جو ہے وہ فقر کی طرف چلی گئی. سارے اسلام ایریاز جو ہیں اس وقت ممبئی میں, بہار اور یو پی کے سارے ایریاز ہیں جس کے اندر غربت ہی غربت ہے. وہی نالے بہ رہے ہیں, وہی ان کے جھوپڑے ہیں. نہ علم ہے, نہ تعلیم ہے, نہ روزگار ہے, نہ کوئی اخلاق ہے. گالیاں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں. 4 سال کے بچے جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو رہے ہیں, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز بنا رہی ہیں. تو کہاں سو رہی ہے ہماری قوم, کیا کر رہی ہے ہمارے. میں آپ سب کو مدعو کرنا چاہوں گی ممبئی کہ آپ سب آئیے, اور جس طرح آپ نے یہاں پر یہ تنظیم بنائی اسی طرح آپ اب میرے خیال سے شہر شہر کا دورہ کریں اور لوگوں کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ لوگ اس طرح کی تنظیمیں وہاں پر بنائیں اور مل کے کام کریں. خاص طور سے ہم تو خود کر ہی رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو ساتھ دیں. میں یہاں 2-3 مثالیں آپ کو دوں گی کہ پرسلا بورڈ کی طرف سے, پرسلا بورڈ کے پاس ایک طلاق کا کیس ہوا تھا اڑیسہ میں, بہت سنگین معاملہ ہو گیا تھا. سارے جو ملحد تھے وہ کھڑے ہو گئے 25-30, اور انہوں نے بڑا الغار کر دی پرسلا بورڈ کو. یہ میرے خیال سے 2000 کی بات ہے. تو اس وقت پرسلا بورڈ نے میرا نام سجیسٹ کر دیا کہ انہیں بلا لیں. میں گئی تو میں نے اس کے سامنے بہت الگ انداز میں بات کرنی شروع کی. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ کے سب چہروں سے پہچان سکتی ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ سے مجھے توقع نہیں ہے کہ آپ بہت روایتی قسم کا احتجاج کریں گے کہ صاحب مسلمانوں کو بلیک کر دیا اور پرسلا بورڈ کو کر دیا. اس سے نہ نفع دین نہ نفع دنیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے ایک کام کیا. ہم نے اس زمانے میں نکاح نامہ تیار کیا تھا کہ جس میں لڑکیاں لڑکے دونوں اپنی کیا کہتے ہیں شرطیں رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, حقوق اور فرائض کی بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. نکاح کے وقت وہ پڑھ کے سنا دیا جائے ان کو, اور اس وقت پھر خطبہ ہو تو ان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ نے مجھ پر ذمہ داریاں کیا عائد کی ہیں اور فرائض کیا عائد کی ہیں. مجھے کیا مرد اپنے شوہر کے لیے کیا کرنا ہے, شوہر کو یہ بتاؤ کہ مجھے بیوی کے لیے کیا کرنا ہے. تو جب ان سے جب اللہ سے عہد ہو رہا ہے خطبے کے وقت تو وہ ایسی بات ہے. میں نے وہ پڑھ کے سنائی کہ آپ جانتے ہی نہیں کہ قرآن میں کس طرح کی تعلیم ہے. میں نے ان کو ایک پڑھ کے سنائی کہ جو ان کا جو اعتراضات تھے طلاق کے مسئلے پہ اور اس مسئلے میں نے کہا کہ جو
کوئی دنیا کی کمیونٹی ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف یہ تو کہیں کہ بھائی نکاح کرو، لیکن اس کے بعد اگر تعلقات نہ بن رہے ہوں کسی وجہ سے تو پھر توڑ کا کیا طریقہ ہو وہ کوئی مذہب سجیسٹ نہیں کرتا سوائے اسلام۔ اور اسی وجہ سے ہندوستان کے قانون نے لفظ طلاق کے ساتھ ہی ہندو کوڈ بل میں شامل کیا ہے، طلاق رائج کی ہے انہوں نے اور بہت ساری چیزیں۔ تو میں نے ایک ایک چیز پڑھ کے انہیں سنائی کہ یہ پوائنٹس ہیں نکاح نامے کے۔ تو وہ لوگ سارے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ جب یہ اتنی بہترین چیز ہے قرآن کریم میں آپ کے، تو آپ اس کو یونیورسل کیوں نہیں کر دیتے، سب قوموں کے لیے رائج کر دیجیے۔ میں نے کہا کہ میں تو آپ کو بتا رہی ہوں آپ رائج کر لیجیے، ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی کہ آپ لوگ اس کو رائج کریں۔ تو یہ قوم جو ہے اس کے ساتھ میرا جتنا گزرا ہے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ قوم سادہ ہے، اور اس کی سادگی کی بات ہے کہ اس کو کوئی چیز ڈرانے والی ہو یہ اسے مانتے ہیں، اور کوئی چیز فائدہ بچانے والی ہو اسے مانتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے چیز کو توڑ بنا رکھا۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی مان لیتے اگر ہم ان کو پہنچا، ہمارے رسول کو بھی یہ مان لیتے اگر ان کی خوبیاں ہم بتاتے۔ اور میرے چچا مولانا اسلم خاص دارالعلوم دیوبند کے بخاری شریف کے استاد تھے آپ اس وقت، ان کے بچپن کے دوست تھے شام کمار، تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کہتے تھے کہ مجھے تمہارے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو میرٹھ میں اثر کا وقت ہوا اور وہاں گاڑی روکی، تو چچا نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اثر پڑھنی ہے، کہاں پڑھیں ہیں، کوئی مسجد نظر نہیں آتی۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ چلیے یہاں بازو میں میرے داروں پر گئے وہاں پر آپ پڑھا دیتے ہیں، چلیے۔ وہاں گئے تو وہاں وہ ٹیکا لگائے ہوئے اور موڑوں کے اوپر 4-5 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں روٹی پہنے ہوئے، تو اس پر سارے کھڑے ہو گئے۔ مولانا آئے ہیں کہا نماز پڑھنی ہے، جلدی سے دوڑے ایک چادر اٹھا کے لائے، بولی بھی کہ ہمارے یہاں جا نماز تو نہیں ہے، یہ چادر ہے، چادر بچھا دی۔ پھر لوٹا، ایک بھائی جو ہے وہ نل سے پانی بھرنے لگا، دوسرا لوٹا، تیسرا جو ہے وہ ان کو لوٹا اٹھا کے وضو کرانا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میں خود کر لوں گا، آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ نہیں نہیں ہم کرائیں گے، وہ وضو کرانا۔ جب انہوں نے نیت باندھ کے اور سلام پھیرا تو دیکھا کہ چاروں بھائی پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ جوڑے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں اس طرح؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو حیران ہیں اور شکر کر رہے ہیں مالک کا، اس کا ہاتھ اٹھا کے کہا کہ کہاں ہمارا گھر اور کہاں آپ کے اللہ کا نام، ہمارے گھر میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں اتنا بد نصیب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ اور یہی میں کہتی ہوں کہ 1000 سال سے وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے، آج انہیں غصہ آ گیا، آج وہ پلٹ کے ہم پہ وار کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی دعوتی کام کر رہے ہیں، جیسے طارق عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، مولانا خلیل صدیقی کر رہے تھے، اگر تھوڑے سے کام میں بہت سادگی تھی تو وہ اس لیے تھوڑا پھنس گئے۔ طارق عبداللہ صاحب ہوشیاری سے کر رہے ہیں۔ طارق عبداللہ صاحب نے 30 ستمبر کو یہ مثال سے آپ ریکارڈ کہیں بھیجنا کیا نہ کریں، طارق